خدائے کائنات، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، حضور رحمت للعالمین، ہادی کل، مولائے کل، دانائے سبل، خاتم الرسل، آئینہ جمال کبریاء، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر محبت کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ ان کے درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کا جمعہ المبارک ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سیرت کے حوالے سے، ان کی عظمت و شان کے حوالے سے پڑھایا جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس جمعہ المبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقہ سے ہماری زندگی میں ماہ رمضان مبارک جیسا مقدس مہینہ جو ہے پھر عطا فرما دیا۔ یہ برکتوں والا مہینہ نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ نیکیوں کی توفیق اور گناہوں سے دائمی طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ، آپ کی عظمت و شان اس حوالے سے لگائی جا سکتی ہے کہ اسلام کی آپ خاتون اول ہیں، یعنی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی جو خاتون ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ یہ آپ کا اعزاز ہے کہ خاتون اول ہیں اسلام کی۔ نمبر دو، سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی، کہ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے جن سے نکاح فرمایا ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ اور تیسری خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ جب نکاح ہوا اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی 25 سال عمر مبارک تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ سرکار نے جب نکاح فرمایا ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ 65 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا ہے، 10 رمضان المبارک۔ تو یوں 25 سال بنتے ہیں، 25 سال حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی پاک علیہ السلام کے نکاح میں رہی، آپ کی خدمت میں رہی، اور آپ کے ہوتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے دوسرا نکاح بھی نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک خصوصیت ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ جو دوسرا نکاح ہوتا ہے نا وہ دونوں بیویوں کا حق برابر ہوتا ہے شوہر پر۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ ان کی حیات میں ان کے برابر کوئی اور ہو۔ فرمایا کہ خدیجہ کا جو مقام ہے وہ کسی اور کا ہے ہی نہیں۔ اللہ، اور خصوصیت ایسی کہ خدیجہ الکبریٰ کے ہوتے ہوئے سرکار نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ 25 سال تک آپ کے نکاح میں رہی، 25 سال حضور کی عمر تھی، 25 سال تک یہ آپ کے نکاح میں رہی، مثال مبارک تک 50 سال تو عمر ہو گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 50 سال کی عمر تک
سرکار علیہ السلام نے ایک ہی نکاح حضرت خدیجہ سے فرمایا تھا، کسی اور سے نہیں فرمایا تھا۔ اب حضور علیہ السلام کی ساری اولاد حضرت ابراہیم جو آپ کے صاحبزادے تھے، ان کے علاوہ بقیہ ساری اولاد نبی پاک علیہ السلام کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے۔ 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ سے ہے سرکار کی۔ اور یہاں پر اس بات کا بھی آپ لطف لیں، ایمان کو تازگی ملے گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی ہے، سب سے چھوٹی صاحبزادی ہے۔ جب آپ کا نکاح مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا، ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو کر آئی تو مولا علی پاک کا ارادہ بنا، چونکہ عرب کے اندر یہ ایک روٹین تھی کہ نکاح جو ہے وہ عرب لوگ کر لیا کرتے تھے، 4 کی اجازت مسلمانوں کو تھی تو وہ کر لیتے تھے۔ آپ نے بھی نکاح کا ارادہ فرمایا کہ میں ان سے نکاح کر لوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی، خدیجہ کے ہوتے ہوئے میں نے نکاح نہیں کیا، یہ خدیجہ کی بیٹی ہے، میں فاطمہ کے ہوتے ہوئے علی تمہیں دوسرے نکاح کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ مطلب کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے خدیجہ کے ہوتے ہوئے نکاح نہیں فرمایا کہ ان کے برابر کا کوئی نہیں ہے، اور فاطمہ کے ہوتے ہوئے علی کو اجازت نہیں دی، اشارہ یہ تھا کہ فاطمہ کے برابر بھی کوئی خاتون نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے منبر پہ بیٹھ کے 3 مرتبہ فرمایا تھا کہ علی میں تمہیں فاطمہ کے ہوتے ہوئے نکاح کی اجازت نہیں دیتا، نہیں دیتا، نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے جو القابات ہیں ان میں سے ایک ہے ملکۃ العرب اور ایک ہے ملکہ فہم و فراست۔ ملکہ عرب آپ کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ بہت مالدار خاتون تھیں، بہت بڑی تاجرہ تھیں عرب کی۔ اور ملکہ فہم و فراست اس لیے آپ کو کہا جاتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے 40 سال کی عمر میں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہیں، اکثر انبیاء کرام نے 40 سال کی عمر میں جا کر ہی اعلان نبوت فرمایا۔ کچھ انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے پہلے بھی اعلان نبوت کر دی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں، ایک ہوتا ہے اعلان نبوت کرنا، ایک ہوتا ہے نبی ہونا۔ یہ چیزیں سمجھنی ہیں، یہاں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے بھی 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہو رہا ہے مطلب پہلے نبی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کنتم نبیا و آدم بین الروح والجسد، کہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے مابین تھے، حضور فرماتے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ مطلب یہ ہے کہ بشریت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہونا ہے، بشر ابھی بنا ہی نہیں ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے میں اس سے پہلے بھی نبی تھا، اور اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں جا کر ہو رہا ہے۔ تو مطلب اللہ کی حکمت ہے کہ کوئی بھی کام منوانا پہلے اپنا کردار رکھو، اور جب وہ لوگ تمہیں دیکھ لے پھر اپنے آپ کو منوایا جائے۔ تو حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہی وہ کفار بھی یہ کہہ رہے تھے کہ صادق و امین تو یہی ہے، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ان کے منہ سے ان کی زبان سے نکل جائے پھر وہ جھوٹ ہو۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اچھا، یہاں پر جو میں بات کر رہا تھا اسی پر دوبارہ لے کر آؤں آپ کو۔ ملکہ فہم و فراست، یہ بھی آپ کا لقب ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ ابھی اعلان نبوت تو ہوا نہیں، 25 سال بھی عمر حضور کی ابھی نہیں ہوئی۔ 25 سال تو اس وقت ہوئی جب نکاح ہوا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کا نام سنا، آپ کے فضائل و مناقب سنے، لوگوں نے کہا کہ یہ ایسے ہیں، تو اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ کر یہ ججمنٹ کر لی تھی
کہ جو خصوصیات، جو کمالات اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھے تھے وہ آپ نے پہلے ہی پرکھ لیے تھے، جان لیے تھے، سمجھ لیے تھے، اس لیے آپ کو ملکہ فہم و فراست کہا جاتا ہے۔ یہ چیز بڑی قابل غور اور توجہ طلب ہے کہ اتنی مہارت اور اتنی فراست اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما رکھی تھی۔ ہر تاجر کا یہ ایک ذہن ہوتا ہے کہ اس کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میرا جو کاروبار ہے وہ کوئی دیانتدار آدمی کے تھرو ہی ہو، ایماندار کے تھرو ہی ہو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک آفر پیش کی نبی پاک علیہ السلام کو کہ بھی ایسا ہے کہ تم میرا مال لے کر جاؤ، میرا مال تم تجارت کے گھر سے لے کر جاتے ہو تو جو نفع ہوگا نا، جتنا نفع دوسرے لوگ دیتے میں اس سے ڈبل نفع آپ کو دوں گی۔ القصہ مختصر نبی پاک علیہ السلام نے ان کی اس آفر کو قبول کر لیا۔ اب وہ مال تجارت جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے سپرد کیا گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک غلام بھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ آپ کے ساتھ جائے گا، یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اب یہ قافلہ جو ہے وہ ملک شام کی طرف روانہ ہوا۔ اس میں تفصیل تو ہے، میں بڑے اختصار کے ساتھ آگے بڑھوں گا تاکہ ساری چیزیں ہم ذکر کر سکیں آج کے جمعہ المبارک میں چیدہ چیدہ۔ جب یہ قافلہ روانہ ہوا، راستے میں ایک راہب، یہ عیسائیوں کا جو مذہبی رہنما ہوتا ہے اس کو راہب کہتے ہیں، مسلمانوں کے مذہبی رہنما کو عالم دین کہتے ہیں، ہماری عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں، ان کی جو عبادت گاہ ہوتی ہے اس کو گرجا بولا جاتا ہے۔ راستے میں وہ پڑھتا تھا، جب اس کو پتا چلا وہ اوپر چڑھ گیا، دیکھا اس نے قافلہ قریب آ گیا۔ اب وہ قافلے والوں سے پوچھ رہے کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی ہم تو مکے سے آ رہے ہیں۔ کیا ہے تمہارا نام؟ پوچھتے پوچھتے جب حضور علیہ السلام کی طرف بڑھا نا، سرکار نے فرمایا میرا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ اس نے کہا کہ قافلے والوں رک جاؤ، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے جو نشانی نبی آخر الزمان کی لکھی ہوئی ہے نا، وہ نشانیاں تمہارے قافلے میں موجود اس شخص میں پائی جا رہی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جب تم آ رہے تھے کوئی پتھر، کوئی درخت ایسا نہیں تھا جو ان کو سجدہ نہ کر رہا تھا۔ تو یہ جب اس نے ذکر کیا قافلے والوں کے درمیان کہ یہ وہی شخص ہے، یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو نبوت کا تاج پہنا دے گا، یہ آخری رسول ہے، آخری نبی ہے۔ اس نے پوچھا اب جانے کا ارادہ کہاں؟ کہا کہ ہم تو یہ تجارت کا مال ملک شام میں لے کر جا رہے ہیں۔ اس راہب نے کہا وہاں پر یہودی لوگ رہتے ہیں تو وہ تو ان کی جان کے دشمن بنیں گے، ان کو نقصان پہنچائیں گے، آپ ان کو یہیں پہ رہنے دو، خود ہی چلے جاؤ۔ سرکار علیہ السلام وہاں پر ٹھہرے اور وہ قافلہ جو ہے وہ ملک شام گیا، تجارت ہوئی، بہت زیادہ نفع ہوا۔ نفع تو ہونا تھا نا، کیونکہ حضور علیہ السلام خود اس میں شریک تھے، آپ کے نام کی بڑی برکت ہے، تو جب سرکار علیہ السلام خود شریک ہوں تو بھی برکت تو ہونی تھی۔ نفع بہت زیادہ ہوا، بلا آخر قافلہ واپس آیا۔ سرکار علیہ السلام نے سارا حساب کتاب اس غلام کے سپرد کرتے ہوئے کہا کہ تم خدیجہ کے حوالے کر دو، خود ان کے پاس نہیں گئے۔ یہ جب ساری صورتحال حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دیکھی کہ اتنا نفع ہوا ہے، وہ اپنے غلام سے کہنے لگی بات یہ ہے کہ تجھے میں نے جس غرض سے ساتھ بھیجا تھا نا، مجھے اب ساری ڈیٹیل سے بتاؤ راستے میں کیا کیا ہوا تھا۔ یہ ملکہ فہم و فراست یوں ہی نہیں آپ کو کہا جاتا۔ وہ غلام کہنے لگا بڑی عجیب کیفیت تھی، پہلے ہم مال تجارت لے کر جاتے تھے بڑا خوف ہوتا تھا، ہم ڈرتے تھے کہیں لوٹ نہ جائے، لیکن اب یہ ہے کہ ہمیں سفر میں کہیں بھی کوئی خوف لاحق نہیں ہوتا۔ نمبر 2 کہتے ہیں کہ بھی ہمیں گرمی کوئی نہیں لگی۔ یہ ایک بڑی عجیب سی بات تھی۔
حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی بھی تمہیں گرمی کیوں نہیں لگی؟ جب گرمی ہے تو گرمی تو پھر لگے گی نا۔ وہ غلام کہنے لگا بات یہ ہے کہ یہ محمد عربی علیہ السلام یہ جب چلتے تھے نا تو بادل ان کے اوپر سایہ کرتا تھا، تو وہ ٹھنڈک ہم بھی محسوس کرتے تھے، گرمی کیسے لگتی ہے؟ وہ سارے معاملات اس نے ذکر کیے، پھر وہ کاروباری معاملات، پھر وہ ظاہر والے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ نے ارادہ کر لیا کہ میں ان سے نکاح کروں گی، شادی کروں گی۔ حضرت خدیجہ کبریٰ کا جو نبی پاک علیہ السلام سے نکاح ہوا ہے نا، علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ پسند حضرت خدیجہ کبریٰ کی تھی، کہ حضرت خدیجہ نے نبی پاک علیہ السلام کو پسند فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پسند کی جو شادی ہوتی ہے نا، یہ کوئی معیوب نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام کی خاتون اول جو ہیں، جو تمام مومنوں کی ماں ہیں، انہوں نے خود پسند کی ہے حضور کو، پسند کر کے پھر پیغام نکاح بھیجا ہے۔ پسند کر کے نکاح کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج کیسے ہو جبکہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ رب فرماتا ہے کہ تم اپنے نکاح میں لاؤ وہ عورتیں جو تمہیں پسند آ جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ شادی تم پسند سے کرو۔ یہ قرآن پاک کے اندر ہے، 2 2 3 3 4 4۔ آج تو ایک کے بعد دوسرے کا شوہر ذکر کرتے تو گھر کا روٹین ہی ساری خراب ہو جاتی ہے، حالانکہ قرآن پاک کی ترتیب تو ایسی ہے کہ 2 سے شروع کیا گیا ہے۔ یقین کریں، ایک کا ذکر نہیں، 2 2 3 3 4 4 کا ذکر ہے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں، پھر کبھی اس پر تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف، ہر سال میں پڑھاتا ہوں، پورا حدیث شریف کی کلاس ہے، اس میں حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح سے پہلے لڑکے کو یہ اجازت ہے کہ جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس کو دیکھ لے۔ اب دیکھنے کی مختلف صورتیں علماء نے ذکر کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کسی سمجھدار خاتون کو بھیج دیا جائے، وہ آ کر سالہ بتا دے کہ وہ اس طرح کی ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے۔ یا پھر ایک صورت یہ بھی ہے دیکھنے کی کہ چند بڑی عمر کی جو خواتین ہوتی ہیں اس میں وہ بچیوں علامت اس کو بتا دی جائے اور ایسے وہ چلتے ہوئے اس کو دیکھ لیں گزرتے ہوئے۔ یا پھر اب چونکہ جدید دور ہے، تصویر بھی دکھائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ جو دیکھ لیا جائے تو اس میں محبت زیادہ ہوتی ہے اس نکاح کے اندر۔ پھر وہ دیگر معاملات جو زبردستی کر دیے جاتے ہیں، پھر بعد میں اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، خرابیاں ہو جاتی ہیں۔ بہرحال پسند کر کے نکاح کرنا، اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن طریقہ کار درست ہونا چاہیے۔ پسند کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر رابطے شروع کر دیں، تنہائی میں ملنا شروع کر دیں، تحفے تحائف آنے جانے شروع ہو جائیں۔ چونکہ وہ غیر محرم ہے، اس کے لیے تحائف وغیرہ بھیجنا شرعاً جائز نہیں، غیر محرم ہے اس سے گفتگو کرنا جائز نہیں، غیر محرم ہے تنہائی میں اس سے ملنا جائز نہیں ہے جب تک نکاح نہ ہو جائے۔ جتنی شریعت اجازت دیتی ہے اتنا تو درست ہے، لیکن جو فی الوقت طریقہ کار بنا ہوا ہے اس کی شریعت بالکل اجازت ہے نہیں دیتی۔ تو یہ پسند حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ نے طریقہ کیا اپنایا؟ طریقہ بڑا خوبصورت تھا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ نے سارے معاملات دیکھے، جو اپنے چچا تھے ان کو بلایا، کہا جی بات یہ ہے میں ایک مالدار خاتون ہوں، تاجرہ ہوں، اور مجھے اس بات کی ضرورت بھی ہے، میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، نکاح بھی ان سے کرنا چاہتی ہوں۔ جب انہوں نے اپنے چاچوں کے سامنے اس بات کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت شریف انسان ہیں اور عرب سوسائٹی میں ان سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو پیغام نکاح لے کر حضرت خدیجہ کبریٰ کے چاچے جو ہیں وہ سرکار علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ یہ طریقہ ہے، جہاں اگر پسند ہے، طریقہ کار یہ ہے اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے بات کریں، ان کو بھیجیں پیغام نکاح کے لیے۔
جب وہ پیغام نکاح لے کر آئے نا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا، ان کے چاچے حضور علیہ السلام بیت اللہ شریف کے ساتھ یوں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. کہا جی ہماری بھتیجی ہے، وہ نکاح کا ارادہ رکھتی ہے آپ سے، سیدھی سی بات ہے، وہ نکاح کا ارادہ رکھتی ہے. نکاح کا پیغام بھیجنا یہ نبی پاک علیہ السلام کی بھی سنت ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی سنت ہے، اصحاب رسول کی بھی سنت ہے، بزرگان دین کی بھی سنت ہے. اسلام میں جائز ہے، جائز طریقے کو ہی اپنانا چاہیے. سرکار نے فرمایا تم ان کے چچا ہو، کہا جی، کہ تم ان کی طرف سے پیغام نکاح لے کر آئے ہو نا، تو پھر میری طرف سے بھی میرے چچا ہی آپ سے بات کریں گے. یہ ایک خوبصورت انداز ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے پیغام نکاح کے لیے اپنے بڑوں کا انتخاب کیا، سرکار علیہ السلام نے بھی اپنے چچوں کا انتخاب کر لیا. اب جو منتخب ہوئے وہ حضرت جناب ابو طالب اور حضرت امیر حمزہ. یہ بعد میں چونکہ ایمان بھی لائے، نبی پاک علیہ السلام کے غلام بھی بنے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اسد اللہ و رسولہ، امیر حمزہ یہ اللہ کا بھی شعر ہے اور اس کے رسول کا بھی شعر ہے. عرب سوسائٹی کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت نوجوان بہادر انسان تھے. حضرت امیر حمزہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے چچا بھی ہیں، حضور علیہ السلام کے ردائی بھائی بھی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں اور ان کے غلام بھی ہیں. آپ کا جو پاؤں تھا نا، یہ جو اسماء الرجال کی کتب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاؤں میں خم تھا، ایسے کرتے جن کے پاؤں میں خم ہو نا وہ پاؤں کا بڑا تیز ہوتا ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا اونچا جمپ لیتے تھے کہ اتنا اونچا گھوڑا بھی جمپ نہیں لے سکتا تھا. آپ نے شکار کا لباس پہنا ہوا ہے. آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے. شکاری لباس پہنا ہوا ہے، شکار کر کے آئے نا، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے سے خون بہہ رہا ہے. انہیں بڑی شفقت اور پیار کے ساتھ اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ٹوڑی کے نیچے رکھا، نیچے رکھ کر اوپر کیا، سرکار کے مبارک چہرے کو محبت سے دیکھا. میں یہ کہتا ہوں محبت سے جب انہوں نے دیکھا نا، یہ محبت سے دیکھنا ہی ان کے ایمان لانے کا سبب بن گیا. عرض کی بھتیجے بتاؤ کس نے مارا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو جہل نے مارا ہے. تو آپ نے بڑا ایک جملہ بولا، فرمانے لگے عبداللہ ابھی دنیا سے گئے، ہم سب مر نہیں گئے، ہم ہیں، ہم اس کا پیچھا کریں گے، بدلہ لیں گے. فوری طور پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے. وہ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ حقے پی رہے، کعبے چل رہے. باب عبدالعزیز موجودہ نام ہے اب اس کا، اس دروازے کا جہاں پر ان سب کا ڈیرا تھا، وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جا کر پہنچے. تسلیقاً پوچھا ہاں بھائی تو نے مارا؟ وہ بڑا گھمنڈی اور تکبر تھا اس کے اندر، کہنا ہاں تو کیا تو پھر فرمایا ایسی بات ہے تو پھر صفوں میں سے باہر آ. ابو جہل جب اٹھ کر باہر آیا نا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا جمپ لیا کہ اس کو نیچے گرا کے اس کی چھاتی پہ سوار ہو گئے اور وہ کمان اس کے ماتھے پہ ماری، خون نکالا اور اپنی کمان کو رنگا اس خون سے. کہا زمانہ جانتا ہے میں امیر حمزہ ہوں، اگر اب تجھے بدلے کی توفیق ہو تو میرے پیچھے آنا، ابھی تو میں نے اپنے بھتیجے کو جا کے راضی کرنا ہے. وہاں سے روانہ ہوئے، جلدی سے واپس آئے، کہنے لگے بھتیجے خوش ہو جا، یہ دیکھو تمہارے دشمن سے میں نے بدلہ لے لیا ہے اور اس کا خون میں اپنی کمان اس خون سے رنگ کر لایا ہوں، یہ دیکھو بطور دلیل تصدیق، اب خوش ہو جاؤ. نبی پاک علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو مارنے سے میرا مدعا پورا نہیں ہوتا، ہاں اگر تم کلمہ پڑھ لو تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. اب موقع ہی ایسا تھا، اس نے کرنا تو راضی تھا نا. انہوں نے نہیں پوچھا کلمہ کیا ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ دوسرے سرداران میرے بارے میں کیا کہیں گے، کیا ہوگا، نہیں. اس
نے کہا اچھا اگر اسی میں تیری خوشی ہے راضی تو تجھے ہی کرنا ہے نا، چل پھر کلمہ پڑھا مجھے۔ اس وقت کلمہ پڑھ کر آپ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو امیر حمزہ اور جناب ابو طالب ان کا انتخاب فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ جب یہ سارے معاملات طے ہو گئے اور آپ کا مبارک نکاح حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو گیا۔ اب 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا ہے، 40 سال کی عمر میں جا کر اعلان نبوت۔ یہ جو بیچ میں دورانیہ ہے نا 25 سے لے کر 40 تک، یعنی اعلان نبوت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے جو میں آپ سے ذکر کرنے لگا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے پہاڑوں کی اوٹ میں، کچھ لوگ آباد تھے، ان کے بدن پہ کپڑا نہیں تھا اور کھانے کے لیے ان کے پاس غلہ اناج نہیں تھا، بھوک کی ایسی شدت تھی ان کے پیٹ کمر کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ ان کی خستہ حالتوں کو دیکھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑے رنجیدہ ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس گھر تشریف لائے، چونکہ حضرت خدیجہ سے نکاح ہو چکا تھا، گھر میں آئے، ایسے ہی چارپائی پہ لیٹ کے کپڑا اوپر لیا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت بڑی رئیسہ تھی، بہت بڑی تاجرہ تھی، بڑی مالدار تھی، لیکن جب نکاح ہو گیا تھا نا، نکاح کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس طرح رہی جیسے ایک کنیز جو ہے وہ اپنے آقا کے ساتھ رہتی ہے، جیسے ایک خادمہ اپنے مالک کی خدمت میں رہتی ہے، اس طرح حضور کی خدمت میں وہ رہی ہیں اور ہر وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہتی تھی۔ اور جب بھی کوئی پریشانی کے اثرات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر دیکھتی تو فوری طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتی کہ مجھے بتائیے مسئلہ کیا ہے۔ یعنی اتنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت گزار یہ آپ کی زوجہ تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھنے پر بتایا بھی ایسا ہے کہ لوگوں کی حالت بڑی خستہ ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے بھی جو ہے وہ پورا غلہ بھی نہیں ہے، بھوک سے ان کے پیٹ کمر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ کبریٰ نے عرض کی کہ یہ جو رؤساء ہیں، یہ جو سرداران ہیں، ان کو پیغام بھیجو کہ یہ ہمارے ہاں آئیں۔ ان سرداران کو جب بلایا گیا تو ان کے آنے سے پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ نے اپنے گھر کے صحن میں اشرفیوں کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ اتنا اونچا اشرفیوں کا ڈھیر لگ گیا تھا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے بیٹھے تو دوسری طرف سے نظر نہیں آ رہے تھے۔ آپ کی فہم و فراست دیکھو تاکہ کل کو کوئی کھڑا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ انگلی نہ اٹھائے، کوئی بات نہ کرے کہ سرکار نے نکاح کر کے خدیجہ کی رقم کو اپنے معاملات میں خرچ کر لیا ان کی اجازت کے بغیر، بلکہ تمام سرداران کو گواہ بنا کر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تمام سرداران کو گواہ بنا کر کہا سنو یہ میرا جتنا بھی مال ہے یہ سب کا سب میں محمد عربی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، انہی کو اس کا مالک بنا دیں۔ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سرکار ہی ہے، حضور ہے، آپ نے وہ ساری رقم وہ پیسے فقراء میں صرف کر دیے تھے، ان میں خرچ کر دیے تھے۔ اللہ یہاں پر ایک چیز بڑی قابل غور اور توجہ طلب ہے، یہاں پر میں رک کر یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خدیجہ کبریٰ نے اپنا مال جب صرف کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سرکار کی خدمت میں پیش کیا ہے، سرکار نے اعلان نبوت کیا ہے؟ نہیں، اعلان نبوت کیا ہے، پھر اسلام کا تصور آیا ہے، پھر جنت اور دوزخ کا تصور آیا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جنت اور دوزخ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے نا، تو جنت دوزخ کا تصور بعد میں ہے، اعلان نبوت بعد میں ہے۔ انہوں نے اپنا سارا مال حضور پر قربان کر دیا، یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ آج ہم اپنا مال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ خرچ کریں، دین پہ خرچ کریں، تو اس میں کیا غرض ہوگی؟ یہی غرض ہوگی نا، دین پہ خرچ کرنے اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں ہمیں جنت عطا فرمائے، ایسا ہوتا ہے نا؟ یعنی سزا جزا کا تعلق تو اب ہے،
گناہ کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، جہنم کا عذاب ملے گا، اگر نیکی کریں گے تو جنت والی راحت پائیں گے۔ یہ سزا جزا کا تصور اب ہے، اعلان نبوت کے بعد ہے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی رقم کب خرچ کی ہے؟ تب تو یہ تھا ہی نہیں کہ پیسے خرچ کرو اسلام پہ، حضور کے نام پہ، سرکار کی ذات پہ تو جنت ملے گی، یہ تو تھا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالصتاً حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کوئی لالچ نہیں تھا، بس حضور کی محبت میں سرکار پر اپنا سارا مال قربان کر دیا۔ یہ بات بھی ایک قابل غور ہے کہ آپ نے ایک ایسے ماحول کے اندر حضور علیہ السلام کے اندر جو خصوصیات تھیں ان خصوصیات کو پرکھ لیا تھا، اسی لیے اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیا۔ دیکھو نا، ایک اپنا اتنی مالدار خاتون جو بے شمار کنیزیں جس کی ہوں، اس کے کام کاج کرنے والی، پھر نکاح کے بعد انہوں نے اپنی حیثیت ایسی بنا لی کہ خود خاتمہ بن گئی۔ یہ سب کچھ اور اتنی بڑی تبدیلی کیوں تھی؟ اسی لیے تھی کہ وہ جانتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو خرچ ہو رہا ہے نا، اس کا اجر رب عطا فرمائے گا۔ تو حضور کی محبت میں خالصتاً خرچ کیا۔ یہاں پر ایک اور بات بڑی توجہ طلب اور قابل غور ہے۔ آپ کا نکاح مبارک ہو گیا، آپ کی اولاد 4 بیٹیاں 2 بیٹے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہیں۔ 65 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مبارک وصال ہے، وصال مبارک ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کی موجودگی میں کوئی اور نکاح بھی نہیں فرمایا۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کر اب اس بات کی طرف آپ نے آنا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مقام اور مرتبہ کتنا ہونا ہے۔ خدمت کس انداز میں کی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہ حضور علیہ السلام کے لیے ہر کھانا کو خود بنایا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رقم بڑی ہے چلیں کوئی خادمہ ہی بنا دیں، ایسا نہیں تھا۔ تو مطلب یہ کہ شوہر کا کھانا اپنے ہاتھ سے بنانا یہ کوئی رسم اور رواج نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنت ہے، جو اسلام کی پہلی خاتون ہے، پہلی مسلمان، یہ ان کا ہے۔ حضور علیہ السلام کے لیے کھانا لے کر جا رہے تھے، سرکار غار حرا میں اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا یہ جو خاتون آ رہی ہے خدیجہ ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، ان کے پاس کھانا ہے، پانی وہ آپ کے لیے لے کر آ رہی ہے، یہ آ جائیں تو ان سے کہنا کہ رب تجھے سلام بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ خاصہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے خدیجہ الکبریٰ کو سلام بھیجا ہے کہ ان کو سلام کہنا۔ پھر عرض کی کہ میرا بھی، یعنی جبریل کہنے لگے مجھ جبریل کا سلام بھی انہیں پیش کر دینا۔ اور خدیجہ الکبریٰ جب تشریف لائی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل کے ذریعے رب نے تجھے سلام بھیجا ہے اور جبریل نے بھی تجھے سلام بھیجا ہے۔ اب ایک اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم بھی دوستوں سے کہہ لیتے جا رہے ہو میرا بھی جا کر سلام پیش کر دینا، یہ ہوتا ہے نا۔ اگر مجھے کوئی آ کر کہے، کوئی میرا شاگرد آئے اور کہے جی استاد جی فلاں آدمی آپ کو سلام کہتا ہے، اب اس کا جواب کا طریقہ یہ ہوتا ہے علیہ کا و علیہ السلام، بھی تجھ پہ بھی سلام ہو جو لے کر آیا، وہ علیہ السلام اور جس نے سلام بھیجا اس پر بھی سلام ہو۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ پر سلام بھیجنے والا رب ہے، جبریل ہے، اور سلام دینے والے حضرت نبی پاک علیہ السلام ہے۔ کہا خدیجہ رب تجھے سلام بھیجتا ہے، جبریل نے بھی تجھے سلام بھیجا ہے، آپ کی فہم و فراست چیک کرو۔ ابھی ابتدائی ایام ہیں اسلام کی، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ اتنا جانتی تھیں بھی یہاں پر یہ نہیں کہنا علیہ کا و علیہ السلام کہ آپ پر بھی سلام ہو، اللہ پہ بھی سلام ہو۔ سلام کا معنی تو سلامتی ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پہ سلامتی ہو، اللہ تو خود سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو سلامتی دینے والا ہے نا،
اور ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اس کو سلامتی ہو، یہ درست نہیں ہے نا. تو آپ نے جو وہاں جواب ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، جو جواب عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب سرکار نے سلام دیا، کہا علیکہ وعلی جبریل السلام، آپ پر سلام ہو اور جبریل پر سلام ہو. ان اللہ هو السلام، اللہ تو ہے ہی سلام، اس پر سلامتی کیا بھیجنی ہے، تو لہذا آپ پر سلام ہو اور جبریل پر سلام ہو. یہ فہم و فراست حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی. چونکہ ٹائم ہو گیا، میں یہاں پر یہ بات بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ اس بات کو میں کروں. نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک طاقت عطا فرمائی تھی، 1600 تقریباً بن جاتے ہیں دنیاوی مرد صحت مند، ان کے برابر سرکار کو طاقت عطا فرمائی گئی تھی، اس سے بھی بڑھ کر. اب یہ جو اعتراض ہے غیر مسلم لوگوں کا، جو ہماری نوجوان نسل کا ذہن خراب کرنا چاہتے ہیں. دیکھو، ایک مسلمان کو اپنی نبی سے عقیدت ہے، محبت ہے، ہم یہ بات سن نہیں سکتے، لیکن جو ان کی بات ہے اس کا جواب ہونا چاہیے. کہتے ہیں جو مسلمانوں کا نبی تھا وہ عورتوں میں خواہش رکھتا تھا، اسی لیے تو زیادہ نکاح کیے. یہاں پر ایک بات سن لیں، جتنے احکامات ہیں ان کی پابندی امت پہ واجب ہے، نبی پر نہیں. یہ 4 کی پابندی ہمارے لیے ہے، نبی کے لیے تو نہیں نا. دیگر انبیاء اکرام میں 300 بیویاں تھیں، 100 بیویاں تھیں، زائد تھی، یعنی انبیاء پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے جو زائد نکاح کیے ہیں، مشہور یہ کہ 11 بیویاں تھیں. 11 بیویاں وہ تھیں جو وصال مبارک کے وقت آپ کی بیویاں موجود تھیں. حالانکہ کچھ ازواج وہ تھیں جو وصال کر گئی تھیں، جیسے خدیجہ الکبریٰ، تو پھر 14 ہے. 14 کے علاوہ آگے بھی 28 کا بھی قول ہے. بہرحال جو مشہور ہے وہ 11 پھر 14. میں یہاں جو بات کرنے لگا ہوں، کہتے کہ وہ خواہش رکھتے تھے اس لیے تو زیادہ انہوں نے نکاح کیے. میں نے کہا کہ بھی لڑکی جو ہے اس کی ابتدائی بلوغت عمر جو ہے وہ 9 سال ہے، لڑکا ابتدائی بلوغت 12 سال ہے. اگر لڑکی 9 سال میں، لڑکا 12 سال میں بالغ نہیں ہو رہے تو منتہائی بلوغت وہ ہے 17 یا 18 سال. یعنی 17 یا 18 سال میں لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں، وہ اعلان نہ بھی کرے پھر بھی بالغ ہو، بلوغت والے احکامات ان پر لاگو ہو جائیں گے. پھر 18 سال سے لے کر 24 سال کا جو عرصہ ہے، اس میں جو جوانی ہوتی ہے یہ مزید پروان چڑھتی ہے 24 سال تک. پھر 24 سے لے کر 30 سال تک یہ جو 6 سال ہیں، اس میں مرد عورت جوان رہتے ہیں. پھر 30 سے لے کر 50 سال کی عمر جو یہ 20 سال کا دورانی ہے، اس کو کہتے ہیں ادھیڑ عمر، ادھکڑ جس کو کہتے ہیں. پھر 50 سے لے کر 70 تک یہ بڑھاپا ہوتا ہے. 70 سے آگے شیخ فانی ہے کہ بس اب اس نے آگے جانا، واپسی کی کوئی امید نہیں. نبی پاک علیہ السلام کا پہلا مبارک نکاح جو ہوا ہے وہ 25 سال کی عمر میں ہوا ہے. اگر عورتوں کی خواہش ہی ہوتی تو اس عمر میں زیادہ شادیاں کرتے نا، جس میں جوانی ہے اور جوانی اپنے عروج کو پہنچ گئی ہے. اور شادی کی بھی تو زیادہ عمر والی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کی ہے. پھر ان کے ہوتے ہوئے نکاح فرمائے نہیں، 25 سال تک وہ آپ کے نکاح میں رہی ہیں. 65 سال کی عمر میں جا کے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو رہا ہے. تب حضور علیہ السلام کی 50 سال عمر ہو گئی ہے. کل ٹوٹل ظاہری حیات نبی پاک علیہ السلام کے 63 برس ہے. 50 سے آگے 63 برس یہ تقریباً 13 سال بنتے ہیں. ان مختصر آخری حصے میں نبی پاک علیہ السلام نے نکاح فرمائی ہے. نکاح کیے ہیں زیادہ کیے. زیادہ نکاح کیوں کیے ہیں، اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ سابقہ انبیاء اکرام نے زیادہ نکاح کیے، تو حضور علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ بھی نکاح کرو، اس میں شان ہے. اور ایک یہ تھی کہ جو دیکھو نا، یہ ممبر پہ ہم بیٹھے ہیں، اس رمضان المبارک میں
अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल मुकम्मल हो गए जामे मस्जिद अकबर में जुम्मा होते हुए। पहला जुम्मा मैंने पढ़ाया यहाँ पे, 2 साल हो गए। अच्छा 2 सालों में मुझे बताएं कि औरतों के कितने मसाइल मैंने यहाँ पर बैठ कर तुम्हारे सामने जिक्र किए। ख़वातीन के कुछ पोशीदा मसाइल होते वो इस तरह डिस्कस नहीं होते। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ज़्यादा निकाह किए, सिर्फ निकाह ही नहीं किए बल्कि इस्लाम को उतनी मुबल्लगात आलिमा मुहद्दिसा जो है वो अता कर दी ताकि इनके जरिए ख़वातीन के मसाइल ख़वातीन तक पहुँच जाए। एक तो ये वजह थी। दूसरी ये थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जितनी भी अज़वाज हैं, तमाम अज़वाज में सिर्फ एक कवारी है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी थोड़ी उम्र थी। बाकी जितनी भी अज़वाज हैं वो तमाम की तमाम, वो कोई बेवा है, कोई तलाक याफ्ता है, उनसे हुजूर ने निकाह फरमाया। अरब सोसाइटी के अंदर जिसका शौहर मर जाता था औरत को मनहूस समझा जाता था, नफरत की नजर से देखा जाता था ऐसी औरत को। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तलाक याफ्ता बेवाओं से निकाह करके इस नफरत को खत्म किया और अपनी उम्मत के लिए इस चीज को सुन्नत बना दिया है कि तुमने नफरत नहीं करनी, मेरी सुन्नत समझते हुए निकाह करनी है। एक ये चीज थी। दूसरी ये थी यहाँ पर इशाअत इस्लाम, कि इनके जरिए इशाअत इस्लाम हुआ है, दीन की भलाई है, आगे गई है और लोगों की नफरत को ख़त्म किया गया और लोग ख़वातीन तक मसाइल को पहुँचाना मकसूद था, इसलिए ये मामलात हुए। और ये कहना बड़ी बेहुदा सी बात है। अगर यही चीज़ होती, देखो ना, एक हम बात कर रहे हैं, इस्लामी तारीख जो है वो इस बात की गवाह है। क़यामत तक जो है एक रोशन बाब इस मखलूक के सामने रहेगा मेरे आका अलैहिस्सलाम की हयात का। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम भी इस बात पर, ये बात कहने पर मजबूर हो चुके हैं। कायनात में अगर कोई मुनफरद इंसान है वो मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम है। ये सरकार की खुसूसियत है, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़मत व शान है। मैं यहाँ पर चूँकि टाइम हो चुका है, सिर्फ एक पैगाम और एक मैसेज देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है, ऐसे दीन दुश्मन अनासर को सुनना ही नहीं चाहिए। जब तुम्हारा इतना इल्म है ही नहीं कि हम उसको सुन के अच्छी बात को लें, बुरी को निकालें, तो फिर क्या ज़रूरत है उनको सुनने की। हाँ, कभी कहीं से ये सवाल कानों में पड़े तो दिल के अंदर कुछ भी ख्याल नहीं भटकना चाहिए। सरकार की ज़ात वो ज़ात है, एक लम्हे के लिए भी कोई ख्याल आ गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाना है। शैतान के बारे में अगरचे जैसे भी कौन है, 6 करोड़ साल उसने रब की इबादत की थी, एक लम्हे के लिए उसने कहा कि मैं उम्दा हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये आदम मिट्टी के बने हुए, इसके सामने मैं क्यों झुकूं। अल्लाह ताला ने 6 करोड़ साल के सजदे उठाकर उसके मुंह पे मार के अपनी बारगाह से उसे मरदूद करके निकाल दिया था। तो इसलिए लम्हा भर के लिए भी ऐसा जहन के अंदर, दिल के अंदर ख्याल नहीं आना चाहिए। जिस नबी का कलमा पड़ा उससे बस मोहब्बत ही करनी है। जैसे बाबा जी फरमाया करते थे, अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब, उनका ये जुमला बड़ा खूबसूरत मुझे लगता है। वो कहते हैं कि भी वो नौजवानों बच्चों से कहते थे कि सरकार से अन्य वहाँ प्यार करना है, बस हुजूर से प्यार करना थी, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। जिन्होंने सुनते नहीं पड़ी वो सुनते।